السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ آج میں آ گیا ہوں اپنے فارم پہ۔ وہ ہمارے کیا کہتے ہیں سبسکرائبر ہیں، غالباً انور خان نام ہے بھائی کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کی ویڈیو میں مزہ نہیں آ رہا ہے، پیچھے برڈ فارم نظر نہیں آتا آپ کا، اور پرندوں کا ساؤنڈ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو وہ اسٹوڈیو میں کر رہا تھا۔ آپ نے جو پچھلے 3-4 ولاگز دیکھے، وہ اصل میں وہاں پر گیا ہوا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، میں کسی کام کی وجہ سے گیا ہوا تھا۔ یہ کاروبار کی سیٹنگ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا صحیح طریقے سے رننگ میں ہوگا تو میں تب آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ویورز اب ہم بیٹھے ہیں اپنے فارم میں، اور اچھا ایک میرے سبسکرائبر کا سوال آیا تھا، اسی کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ولاگ ہوگا آج کا۔ وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بولے یار میں تھوڑا سا میں اس طرح کا برڈ فارم بنانا چاہتا ہوں کہ جس سے یعنی پرندوں کی آواز وغیرہ باہر نہ جائے، اور یعنی کہ وہ ان کا اصل میں تو پوچھنے کا مسئلہ دیتا ہے بھائی کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پرندوں کا جو شور شرابہ ہے وہ باہر لوگوں کو یعنی گلے محلے والے لوگ پریشان نہ ہوں، کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس میں ایک آئیڈیا دیکھے، یعنی کہ 1-2 فارم اس طرح کے بنے ہوئے دیکھے، تو میں وہ مشورہ دے سکتا ہوں بھائی، باقی آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ اگر اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا میں نے فارم بنا ہوا دیکھا، اور ان کے پاس ورائٹی لگی ہوئی تھی لو برڈ، کاکٹیل اور فشر وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی کہ یہ شور شرابہ کرنے والے پرندے سارے، آپ کو پتہ ہے فشر اور لو برڈ وغیرہ یہ تو بہت شور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا فارم تھا ان کا۔ اچھا انہوں نے کیا ہوا یہ تھا کہ جو ان کی یعنی کہ جگہ تھی وہ غالباً 30x30 فٹ جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی انہوں نے جس طرف سے ہوا کا رخ ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو ہمارا ویسٹ سائڈ ہے، اس طرف سے ہوا چلتی ہے کراچی میں، سمندری ہوا جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ ہوا ہے، تو ویسٹ سائڈ پہ انہوں نے بلاکوں کے بیچ میں صرف گیپ دیے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر گرین نیٹ لگائی ہوئی تھی کہ جن کے اندر گھٹن بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور 4 دیواری انہوں نے کی ہوئی تھی 8-8 فٹ کی، یعنی کہ پورے فارم کے اوپر 8-8 فٹ کی 4 دیواری کی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر گارڈر رکھے ہوئے تھے، اور ایک طرح سے برج بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور پنجروں کو اوپر سے انہوں نے صرف جالی سے پیک کیا ہوا تھا، یعنی کہ جیسے آمنے سامنے سے پنجرا رکھا ہوا اس طرح آمنے سامنے پنجرا رکھا، اور اس کو اوپر سے انہوں نے جالی سے پیک کیا ہوا تھا، یعنی کہ فریم بنا کے، جالی کے فریم بنا کر وہ لگائے ہوئے تھے۔ تو اب اس میں کیا کرتے تھے وہ، سردیوں میں اس کو صرف چھت کو ڈھکنا ہوتا تھا ان کو، اس کے لیے انہوں نے ایک برج بنایا ہوا تھا، وہ گارڈر رکھ کے نا، یعنی کہ وہ بندہ اس کے اوپر چل سکتا ہے، اس حساب سے انہوں نے 2 برج بنائے ہوئے تھے۔ وہ اس کو ڈھک دیتے تھے اور صبح کو کھول دیتے تھے۔ تو اس میں بقول ان کی وجہ سے ڈھکنا اور کھولنا بھی آسان ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ ان کا یعنی کہ موقف تھا کہ بھائی جب اس طرح آپ پردہ لگاتے ہو نا سامنے، ہوا ٹکراتی ہے تو پردہ ہلتا بھی ہے، اس میں ہوا جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، لیکن بولا جب آپ چھت کے اوپر ایسے سیدھا ہی وہ ڈال دیتے ہو نا پردہ، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بولا وہ ہوا سے اتنی جلدی نہیں اڑتا، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے ڈالا ہوا بھی اچھا بھاری ترپال ٹائپ کا کپڑا تھا، بولا بھائی ڈال دیتا ہوں میں اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں رکھتا، یہ کہیں بھی نہیں جاتا۔ اور ویسے بھی سردیوں میں آپ کو پتہ ہے سردیوں میں اتنی ہوا چلتی نہیں ہے کہ وہ اڑائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا، اس سے وہ ان کا مقصد یہی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایک تو اس میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ یعنی کہ شور جو ہے وہ زیادہ ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے، کیونکہ سائڈ دیواریں ہم نے بند کی ہوئی ہیں، تو بولا شور اتنا زیادہ نہیں پھیلتا۔ دوسرا ایک ان کا اس میں یہ تھا کہ بولا بھائی دھوپ بڑی اچھی ملتی ہے، سارے یعنی کہ پنجروں کے اوپر دھوپ آ جاتی ہے، تو اچھی دھوپ ملتی ہے پرندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک ان کا مصرف یہ تھا۔ تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ سردیوں میں ڈھکنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو، جب آپ ڈھکتے ہیں صرف اوپر سے ڈھکنا بولا یعنی کہ وہ ایزی رہتا ہے، تو اس حساب سے وہ ان کا فارم بڑا زبردست تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک فارم اس طرح کا ہم نے اور دیکھا، انہوں نے اوپر سے تو اس کو یعنی کہ جیسے وہ جھوپڑی نما بنایا ہوا تھا چادروں سے، لیکن سائڈوں کی جو دیواریں تھیں وہ انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ شیشے یا فائبر کی بنائی ہوئی تھی۔ اب اس میں تقریباً زیادہ تر فارم یعنی یہ فکس تھا، اور اس میں انہوں نے ایگزاسٹ فین بھی لگائے ہوئے تھے کسی جگہ، وہ ایک مہنگا سسٹم تھا خاصا۔ اچھا اس میں پھر انہوں نے صفائی ستھرائی کا نظام بھی بہت اچھا رکھنا تھا کہ شیشوں کو صاف کریں تاکہ دھوپ اچھے طریقے سے ریفلیکٹ ہو، اندر روشنی رہے۔ دھوپ کے 2 مصرف ہوتے ہیں، ایک تو دھوپ وٹامن D3، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روشنی بھی اندر لازمی بات ہے، دیر تلک چاہیے ہوتی ہے پرندوں کو۔ تو یہ دونوں مقصد وہ پورے کرنے کے لیے اس میں بڑا یعنی کہ اس میں لیبر یوں سمجھ لیں اس میں محنت زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی ایک طرح کا ساؤنڈ لیس سسٹم یعنی کہ بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ اس سے بھی یہ تھا کہ جب چھت سے ہی پیک ہو گیا، سائڈوں سے بھی شیشہ لگا ہوا ہے، تو اتنا ساؤنڈ پھیلتا نہیں ہے۔ اچھا یہ تو 2 طریقے ہو گئے ساؤنڈ کو ذرا آپ کو کم رکھنے کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا اگر بھائی آپ ہیں نئے برڈ فارمر اور آپ کام شروع کر رہے ہیں، تو اس میں پھر بہتر یہ کہ آپ ایسے برڈ پہ شروع کریں جو ایک طرح سے شور زیادہ کرتے ہی نہیں ہے، مطلب آپ پیراکٹس کے اوپر کام نہ کریں،
یعنی کہ اس میں بجری ہو گیا، کوکٹیل ہو گیا یا فشر وغیرہ ہو گئے، ان پہ آپ کام نہ کریں، آپ کام کریں جاوا پہ، فنچز کے اوپر اور یہ اپنا ڈو کے اوپر، جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ میرے فارم کا بھی نیچے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ میرے پاس ویرائٹی ایسی ہے ہی نہیں جو شور کرے زیادہ، ٹھیک ہے نا، اور گھر میں بھی ہمیں ساؤنڈ کا اتنا معلوم نہیں پڑتا کہ بھائی بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ تو یا تو آپ ان برڈس کے اوپر کام کریں، اور یعنی برڈ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کہیں کہ یار اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں کم فائدہ ہے، ریٹ اوپر نیچے جاتا رہتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے کہانی، وہ ایسا وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہے کہ برڈ کوئی سا بھی کسی کو بھی آپ بس تھوڑا سا یہ چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کس طرح کی جگہ ہے اور کس طرح کے علاقے میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر کون سا برڈ آپ کو سوٹ کرے گا آپ کی جگہ کے اعتبار سے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ فارم کو بنائیں، ٹھیک ہے۔ باقی ساؤنڈ لیس کرنا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں جو پیراکیٹس کے جو فارم ہوتے ہیں ان کے اندر تو شور شرابہ ہوتا ہے، خاص طور پہ لو برڈ کے یا فشر کے فارم، تو یعنی کہ جس گلی میں ہوتے ہیں تو دور تک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ برڈ فارم ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے واقعی۔ تو اس میں مثلا ایک یہی ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ پھر ڈف پہ یا جاوا فنچز پہ کام کر لیں، اس کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور میں یعنی کہ وہ غالباً میں نے شاید شروع میں ذکر کر دیا انور بھائی کا، انور بھائی کہہ رہے تھے یار فارم میں بنایا کرو ویڈیو تھوڑا سا، یعنی یہ برڈ کا ساؤنڈ اور یہ اور وہ ذرا اچھا لگتا ہے۔ تو یار وہ میں صرف دوبارہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ میں جو اسٹوڈیو میں یعنی کہ جو بنا رہا تھا، وہ اسٹوڈیو میرے بھانجے کا، ان کا ایک اپنا چینل ہے یونیورسل فٹنس کے نام سے، اچھا چینل ہے، بھی شروع کیا اس نے ماشاءاللہ، تو فٹنس باڈی فٹنس کے اعتبار سے، تو وہاں پر میں کچھ ویڈیوز بنا رہا تھا، میرے پاس مائک بھی نہیں تھا میرا، میں انہیں کے مائک سے بنا رہا تھا، تو اس لیے کچھ تھوڑا ساؤنڈ کا کچھ ویڈیوز میں مسئلہ ہوا تھا۔ اور باقی جو فیل ہے بھائی برڈ فارم کی، وہ تو فیل تو اپنے فارم میں آ آتی ہے، تو واپس آ گئے انشاءاللہ، باقی ولاگز یہیں سے کیا کریں گے، اور باقی انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اور کچھ سبسکرائبر کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، آج بھی ہوئی ہے، تو ایک بلکہ میں کہوں گا ایک ہیلدی قسم کی بحث ہوئی ہے میرے ایک سبسکرائبر سے، بڑے معلومات تھی ان کے پاس ماشاءاللہ، تو اس کے اوپر بات کریں گے، میرا اپنا ایک نظریہ، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں ان کے موقف کو بھی اور اپنے موقف کو بھی، غلط صحیح کا فیصلہ آپ خود کریں گے، اور بلکہ غلط صحیح کیا ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی برڈ فارمنگ میں ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، جو جس طریقے سے کر کے کامیاب ہے وہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے نا۔ تو ویورز انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے، اگر ویڈیو پسند آئے تو بھائی اس کو لائک کر دیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔